السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز اور خبر یہ ہے کہ معاملات وزیر خزانہ کی مداخلت کے بعد طے پا گئے ہیں جو ریئل پراپرٹی ٹیکس کے معاملات تھے اور اس کے علاوہ ایف بی آر کے ساتھ جو ایک ڈیڈ لاک چلا رہا تھا اس پر اب معاملات طے پا گئے ہیں، یہ کہنا ہے وزیر خزانہ کا۔ اور 0.4% جو ود ہولڈنگ ٹیکس ٹرانزیکشنز پر ہے وہ برقرار رہے گا اور اس کے علاوہ قیمتوں کا تعین ایف بی آر کرے گا۔ ہارون صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وزیر خزانہ کی اس مداخلت؟ میرے خیال ہے اس کو اٹھا رکھیں، تھوڑی دیر میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو دوسرا موضوع اس پہ کیا خیال ہے؟ جی چلے ایسے کر لیں، کچھ مزید ڈیٹیلز اس کے سامنے آ جائیں جو آپ سندھ کے معاملات کی بات کریں اگر ٹھیک ہے۔ ابھی بریک جس سے پروگرام کا آغاز ہوا اس سے کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سامنے آئے اور انہوں نے اس معاملے پر بات کی کھل کر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریزرویشن ساری وقت کے ساتھ طے ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم سندھ کے معاملات کی بات کریں جیسے کہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں بہت افسوسناک واقعہ لاڑکانہ میں پیش آیا جہاں ایک رینجرز اہلکار کی ہلاکت ہوئی اور اس کے بعد ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کا یہ کہنا تھا کہ جہاں بھی مجرم ہوا وہاں پہنچ کر کارروائی کی جائے گی، مطلب ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے سندھ بھر میں کارروائی کا۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وفاقی حکومت نے پوری یقین دہانی انہیں کرا دی ہے کہ ہر صورت میں آپ کو اختیار ملے گا۔ میری تو رائے پہلے اس دن سے یہ ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتے، اس پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے یہ دیکھیں کس کو رپورٹ کرتے ہیں رینجرز چیف آف آرمی سٹاف کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی میں کون جا کے بیٹھتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ کور کمانڈر اور چیف آف آرمی سٹاف بعض اوقات اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس پہ ملٹری لیڈرشپ کو ناراض کریں اور رینجرز کو ناراض کریں اور وہ کہیں کہ چلیے اچھا ٹھیک ہے ہم تو جاتے ہیں اور اب آپ سنبھال لیں، تو پھر وہی صورتحال ہوگی، ایک دن میں 10 لاشیں گر رہی ہوگی۔ میری ذاتی رائے میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، یہ بارگیننگ کے لیے ہے، سیاستدان اسی طرح بارگین کیا کرتے ہیں۔ اور رینجرز کا سربراہ یہ بات کہہ سکتا ہی نہیں ہے اگر اسے پوری یقین دہانی نہ کرا دی گئی ہو، اور وہ خود سے تب بھی نہیں کہہ سکتا جب تک کور کمانڈر کو یہ اطلاع نہ دی جا چکی ہو، اور کور کمانڈر کو اطلاع راولپنڈی سے دی جائے گی، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ بہت ذمہ داری کا معاملہ ہے، حساس معاملات ہیں، دوسرا فوج کے معاملات ہیں، اس میں کوئی ڈسپلن نہیں توڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اشارہ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ملا ہوگا۔ اچھا، یعنی وہ ضرور ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں گے مگر ریزسٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ اور دوسرا مطلب تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کشیدگی بہت اس سطح تک پہنچ جائے جس کی نہ سول حکومت متحمل ہے، نہ ملٹری لیڈرشپ متحمل ہے، نہ ملک متحمل ہے۔ لیکن حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ میں نہیں ملنا مشکل ہے۔ دیکھیں میں نے تو عرض کیا تھا کل بھی اور میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں، تو آج جو میجر جنرل بلال صاحب نے بات کی ہے انہوں نے یہی کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر کوئی کراچی سے بھاگا اور لاڑکانہ میں آ گیا یا کہیں اور چلا گیا تو ہم اس کو پکڑیں گے، کہیں بھی بھاگا وہ ہم اس کو پکڑیں گے۔ اور انہوں نے بالخصوص مثال دی وہ چائنیز والے انسیڈنٹ کی کہ اگر وہاں سے کوئی کر کے یہاں پہ آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اختیارات دوسرے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ میں اختیارات مل گئے پورے ملک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کراچی کے اندر جو اختیارات حاصل تھے وہ بدستور ہیں اور وہی انہی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری ہو جائے گا کہ کراچی میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھاگتا ہے، دیکھیے کہیں اگر کوئی شخص کراچی میں جرم کر کے بھاگتا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ڈی جی رینجر سندھ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے ملک کے ڈی جی رینجرز ہیں اور سارے ملک میں رینجرز ہیں۔ رینجرز کا ایک اسپیسیفک ٹاسک ہے کہ کراچی میں ہونے والے جرائم، 4 قسم کے جرائم کی روک تھام کریں، اور اگر وہ جرم کرنے والا کوئی حیدرآباد بھاگ جاتا ہے، کوئی لاڑکانہ بھاگ جاتا ہے، میرپور بھاگ جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑیں کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو یہی میرا خیال ہے کہ اسی سیناریو کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ان کا حبیب صاحب ان کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں 535 آدمی ہم نے گرفتار کیے اندرون سندھ سے، اس میں مذہبی انتہا پسند ہیں، اس میں ٹیررسٹ ہیں، اس میں اور طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے ایرانی تیل کی وہاں سمگلنگ روکی ہے، پاکستانی تیل کی فروخت دگنی ہو گئی ہے۔ ان کا موقف کلیئر ہے۔ دیکھیے اندازہ ہے نا، ایک آپ کا اندازہ، ایک میرا اندازہ۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سے کم پہ وہ قناعت نہیں کریں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے فرض کیجئے کہ کراچی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے جو بھاگ کے جائے آپ اس کو پکڑ لیں، آپ سندھ پورے صوبے کے انچارج ہیں، تو یہ پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وڈیرے پناہ دیتے ہیں، فرض کیجئے کوئی وڈیرا دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، فرض کیجئے کوئی ڈاکوؤں کا گروہ ہے۔ اب یہاں تک جب جیسے یہ ایک انڈین فلم ہے جو اتفاق سے میں نے پوری دیکھی ہے ساری زندگی میں، 1 یا 2 فلمیں انڈین پوری دیکھی ہوں گی،
اس میں یہ کہ مہمان جو گھر میں ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ پتہ چلتا ہے یہ تو دشمن خاندان کا اور اسے قتل کیا جانا مطلوب ہے. اب وہ گھر میں رہتا ہے, جب بھاگتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں, وہ بھاگ کے پھر اسی گھر میں کسی طرح سے حویلی میں داخل ہو جاتا ہے. اب قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ فلم نہیں ہے, یہ زندگی ہے. اس میں سیٹل کرنا ہوگا. جو بھی معاہدہ ہوگا کلیئر اور واضح ہوگا. اگر صرف کراچی میں انہیں اختیارات دیتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ رینجر اس کو قبول کریں گے. ایک اندازہ آپ کا ہے, ایک میرا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں مرکزی صوبائی حکومت کی حمایت حاصل ہے. اس کو ذرا ڈیفرنٹ الفاظ میں پٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ رینجرز کے اختیارات کا وہی نوٹیفیکیشن جو اب سے چند دن پہلے انفورس تھا وہی دوبارہ انووک ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اور اس کا مطلب جو ہے, جو سب لوگوں کو پتا ہے, پریکٹیکل لوگ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور دیکھیے جہاں تک سمگلنگ کا معاملہ ہے, یہ تو رینجرز کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ارادی جن کا مینڈیٹ ہے وہ کر رہے ہیں, یا اس طرح کی نہیں جن کا مینڈیٹ ہے وہ کر رہے ہیں, تبھی وہ جاری ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے اگر آپ نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں کرنا شروع کر دوں. جس چیز کو راجنیتی کہا جاتا ہے نا, گورننس, وہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. دیکھیے جب آپ گئے ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اور وہاں سمگل پیٹرول بک رہا ہے, تو آپ کیا کریں اس میں؟ یہ ڈیسنسی یہ ہونی چاہیے کہ پولیس کا انوالو کیا جائے. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے انوالو کیا جاتا ہوگا, میں نے کچھ ڈیٹیل نہیں پوچھی. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. صوبائی حکومت اور رینجرز کے تعاون ہی سے ہو سکتا ہے نا. تعاون ہی سے ہو رہا ہے نا, وفاقی حکومت کے تعاون ہی سے ہو رہا ہے نا. فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج تو بلال صاحب نے اس کا اعتراف کیا. میجر بلال صاحب نے کہا کہ پولیس کام کر رہے ہیں. obviously معاونت کے لیے بلائی گئی تھی رینجرز. یہ دیکھیں یہ وہ پولیس تھی جناب والا, یہ وہ پولیس تھی جو میں ابھی کل آپ کو کچھ اعداد و شمار دوں گا, جو بھتہ لیتی ہے, جس نے ٹھیلے لگوائے ہوئے ہیں 200-400 2-4 ہزار نہیں, کوئی 10-20-30 ہزار وہاں سے پیسے لیتی تھی. اب یہ کم ہو رہا ہے. یہ وہ پولیس ہے جو جوا خانے چلاتی تھی. یہ جو وہ پولیس ہے جو لوگوں کو اغوا کرتی تھی. یہ وہ پولیس ہے جس نے اپنی ایک جیپ کرائے پہ دے دی ڈاکوں کو. یہ کارکردگی ہے صوبے کی, 4 لاکھ روپے مہینہ. یہی پولیس 95 میں تھی. اس کو ٹھیک کیا جائے گا. یہ پولیٹیسائز ہو گئی. اس میں پیسے دے کے لے بھرتی ہوئے لوگ سب جانتے ہیں. اس میں پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ بھرتی ہوئے. اس کو ٹھیک کیا جانا ہے نا. ادارے خراب بھی ہو جاتے ہیں, ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے نا. اور فائنلی وہی بات جو ہم دہراتے رہتے ہیں, کیا ہم بھی بور ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی بور کرتے ہیں. یہ سول اداروں ہی کا کام ہے. فائنلی پولیس کی تشکیل نو کرنا ہوگی. اس کے سوا کوئی اشارہ تو انہوں نے کیا کر مراد علی شاہ نے کہ بڑے میاں کے بس کا نہیں تھا, میں کوشش کروں گا. بس کا ویسے ان کا بھی نہیں. اچھا سی پہ کیسے اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتا ہے یہ حملہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو کہہ رہا ہو اس کے تناظر میں ہی ہمیں لینی چاہیے. دیکھیے جب رینجرز, ڈی جی رینجرز سندھ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس حصے کو ان کی گفتگو کا گمان سمجھنا چاہیے. انہوں نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی چونکہ گمان کا اظہار کیا ہے تو آپ اس کو گمان میری بات تبصرہ نہ بنائیں. نہیں, موضوع کیوں تبصرہ نہ بنائیں, اسی پہ تبصرہ ہوگا. بات یہ ہے کہ بات واضح کرنے کے لیے تبصرہ ہوگا نا, کوئی جد کی بات نہیں. جس طرح آپ کارپوریٹ بزنس کور کرتے ہیں نا, میں 8-10 سال سے لگا ہوں آرمی کو کور کرنے کے لیے. تو میری بات کو ذرا سنجیدگی سے لیں. اندازہ میرا غلط تو ہو سکتا ہے مگر میں اس کی تشکیل کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہوں. کوئی فوج کا سربراہ, کوئی رینجرز کا سربراہ اپنے جوانوں اور افسروں کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. فوج میں اس سے بڑا اندوہناک واقعہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ایک ریجیمنٹ کو, ایک بیٹری کو, اس کو ناراض کر دیں اور لوگ ڈس ہارٹ ہو جائیں. فوجی بہت سخت ناراض ہیں صورتحال پہ سارے ملک میں. فوج ایک کمیونٹی ہے, لائلٹی ٹو دا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. سول سروس نہیں ہے جس میں ایک انڈیویجول جا کے چیف منسٹر سے کانا پوسی کرتا ہے. یہ پولیس نہیں ہے, یہ فوج ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, دلیل سے. نہیں ماننی اس کو سمجھا دیں. اور کیوں نہیں مانیں گے وہ, کیوں نہیں مانیں گے؟ مطلب کوئی اپنی فوج ہے نا, وہ پرائی فوج تو نہیں ہے جو نہیں مانے گی. بیرون ملک سے فنڈنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا, رینجرز کی جانب سے قائمہ کمیٹی کو بریف کیا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو فنڈنگ, دیکھیے ایک چیزیں ہوتی ہیں جو آبزرویشنز ہیں, یہ آبزرویشنز کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں, میں یہی سمجھتا ہوں کہ رینجرز جو ہے, رینجرز نمبر 1 کراچی میں مارشل لا نہیں ہے. نمبر 2 کراچی میں دستور کے تحت فوج کو اختیار نہیں دیا گیا کہ جس کے تحت وہ اپنی عدالتیں قائم کر لے. نمبر 3 کراچی میں جو رینجرز کو جو دستور کے تحت ہے نا جی, قانون کے تحت ہے نا, اس پرٹیکولر آرٹیکل کے تحت. جی بالکل
تو قانون دستور کا حصہ ہے. اچھا تو اس قانون کے تحت رینجرز کو اگر کوئی الزام لگانا ہے تو اس کو عدالت میں ثابت کرنا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے اس بات کو. جتنے معاملات عدالت میں لے جائیں, ایسا نہیں ہے کہ فوجی عدالت میں تو ثابت ہی کیا جا سکتا ہے. ثابت کیا جائے گا. It takes 7 to 8 months. فوجی عدالت کا پروسیس آپ کا کیا خیال ہے؟ سوڈان کی طرح 3 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے. ہماری فوجی عدالت کا معیار بہت اچھا ہے. ایک واقعہ میرے علم میں نہیں ہے جب سے یہ فوجی عدالتیں بنی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا دے گا. اچھا کیوں دے گا جی وہ بے گناہ کو سزا؟ اس کو کیا ملے گا؟ ایک تو یہ کہ رینجرز نے ہر کیس فوجی عدالت میں, رینجرز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رینجرز اٹھائے اور فوجی عدالت میں لے جائے. اس کے لیے ہارون صاحب جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز ایک الزام لگائے گی, جیسے ڈاکٹر عاصم پہ لگا, بے بنیاد الزام بھی لگا سکتی ہے. دیکھیے بے بنیاد نہیں, آبزرویشن, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, چند فیکٹس کو ایک طرح رکھیں. میکنزم بھی ہے باقاعدہ, تو اس کا میکنزم ہے. رینجرز کا اصل ہمارا مسئلہ کیا بن رہا ہے؟ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو تفتیش ہوتی ہے وہ تکمیل کے مرحلے پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ میڈیا پہ جگمگانا شروع کر دیتی ہے. ایسا کیوں؟ اب یہ ایسا کیوں؟ ایسا تو آپ پھر میڈیا کو داد دیں کہ میڈیا والے نکال لاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے نا وہ سنبھال کے رکھیں اپنی چیزوں کو. اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک سائیکولوجیکل وار ہے. ایک طرف ہیں سیاستدانوں میں جرائم پیشہ لوگ ہیں نا سیاستدانوں میں. اب آپ بڑی میرا خیال ہے جرائم پیشہ لوگ اب آپ بڑی ششو پانچ میں پڑھ کسی ایک میں. اور یار میں آپ کو شرجیل میمن کی داستان سناؤں کسی دن, یا آج ہی کہتے ہیں آج ہی سنا. ہم سب صحافیوں میں, مولویوں میں, ڈاکٹروں میں, ڈاکٹروں میں اگر جرائم پیشہ میں پکڑیں, جیسے یہ بچوں کے اغوا کا سلسلہ ہے تو جنگی بنیادوں پہ اس پہ کام کیا جائے گا نا, پولیس کو متحرک کیا جائے گا نا. سیاستدانوں میں اگر جرائم پیشہ لوگ ہوں, 4 سے 5 ارب روپے اندازہ شرجیل میمن نے صرف سائن بورڈوں سے بنائے ہیں. باقی داستان آپ کو پھر سنا دوں گا, آج میں سارے دن اس پہ کام کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ داستان کے اس حصے مجھے بھی پتہ ہے, وہ خالی شرجیل میمن نہیں اور بھی بہت سنا. ہاں اور میں بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں سیاست میں. نہیں جو بھی ہوں, ہاں جہاں بھی جو بھی ہوں, آپ بات ادھر ادھر کیوں لے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4-5 ارب روپے سے زیادہ پیسے کچھ ایسے لوگوں نے بھی کمائے ہیں جو سیاستدان نہیں ہیں. ہاں سیاستدان نہیں ہے, جرنلسٹ ہیں, ججز ہیں. مگر ہم جج کا نام تو نہیں لیں گے نا, وہ تو جب ثابت ہوگا پھر ہی لیں گے نا. ججز ہیں نا, ججز میں 2 کروڑ روپے ایک جج نے لیے تھے ایک ضمانت کے, مجھے پتا ہے. مگر یہ چیف جسٹس کا کام ہے نا اس کی انکوائری کرے. میرا کام تو نہیں ہے کہ ٹاک شو میں اس پہ گفتگو کروں. سیاستدانوں پہ گفتگو ہوگی ٹاک شو میں, ہونی دلیل کے ساتھ چاہیے. شرجیل میمن کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور لوگ ہیں, اور بتاؤں کچھ. اور یہ صرف آبزرویشن نہیں ہے, بات آپ نے بیچ میں بگاڑ دی. بات یہ کہ جو اصل بات ہے رینجرز پہ جو ہو رہی, میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ جو پہلے والا نوٹیفیکیشن تھا اسی کو انووک کر دیا جائے گا. وزیر داخلہ چودھری نثار بھی پر امید ہے کہ 1-2 دن میں یہ معاملہ طے کر لیا جائے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. جیسے کہ سندھ تبدیلیوں کی زد میں ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سندھ کے معاملہ ڈسکس کیے, لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن میں اگرچہ 22 ماہ باقی ہیں, لیکن ابھی سے مختلف سیاسی جماعتوں نے تیاریوں کے لیے کمر کس لی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے بھی دوسری جانب اپنی اسٹریٹجی, اپنی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے 7 گھنٹے میراتھن اجلاس کیا. تحریک انصاف اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی تحریک بھی آ چکی میدان میں, کل وہ اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. ہارون صاحب, آنے والا وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹف ہے گورنمنٹ کے لیے, یا گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے اس سے میگنیچیوڈ میں کمی ہوگی احتجاج؟ ٹف تو ایک الگ بحث ہے نا جی. بات یہ ہے کہ صرف وہی نہیں, تحریک انصاف اور عوامی تحریک نہیں بلکہ دیگر جماعتیں, پیپلز پارٹی بھی الیکشن کے موڈ میں اس کی تیاری کری. عمران خان نے کہہ دیا اپنے لوگوں سے کہ 2018 کے الیکشن کی تیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجیٹیشن پہ توجہ اب کم ہوگی. جب بے دلی سے کوئی منصوبہ بنایا جائے گا اور آپ کی اصل پرائرٹی اگر 2018 کا ان کا الیکشن ہے, تو پھر ایجیٹیشن کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کوئی زیادہ پر امید اس معاملے میں وہ نہیں ہے. دھرنے نہیں دیے جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ وہ اگر اتنے پر امید ہوتے تو پارٹی کو یہ ہدایات کیوں دیتے کہ 2018 کے الیکشن کے بیچ اس پہ 2 کام ایک وقت میں تو نہیں نہ ہو سکتے. نہ ایک آدمی کے سر میں 2 دماغ ہوتے ہیں, نہ 2 ایک جیسی ترجیحات ہوتی ہیں. ایک ترجیح بڑی ہوتی ہے, ایک چھوٹی ہوتی ہے. وزیر اعظم کی حکمت عملی بالکل واضح ہے, کوئی ایمبیگوٹی اس میں نہیں ہے کہ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں, جو اچھی بات ہے. منصوبے مکمل کیے جائیں. بجلی تو اب بھی پیدا کی جا سکتی ہے 22,000 میگا واٹ, ضرورت تو 17-18,000 میگا واٹ کی ہے. پیٹرول سستا ہے, 1/3 پرائز ہے نا, $108 تھی جب یہ اقتدار میں آئے تھے اس سے کچھ پہلے, اور اب تو $33, $34, $35 ہوگی, 1/3 ہوگی نا.
ٹرانسمیشن لائنز بوجھ اٹھا سکتی ہیں, بجلی چوری روکی جا سکتی ہے, اور یہ جو گیس کا مسئلہ ہے قطر سے $6 پہ لیے انہیں $8 کی پڑے گی, $3 پہ ایران آفر کر رہا ہے, $4 پہ جاپان انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید رہا ہے, ایران کہہ رہا ہے $3 پہ لے, انڈیا کو کہہ رہا ہے $2.5 پہ لے لے, انڈینز $2 پہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, نندی پور ناکام ہے, قائد اعظم پارک ناکام ہے, نیلم جیلم میں بھی وقت لگے گا. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ٹرانسمیشن کا تو بندوبست کیا ہی نہیں. کتنا عرصہ ہوا جی, انہوں نے کہا 6 لیکن اس مہینے کا شروع ہو چکا ہے, نیلم جیلم پہ کام شروع ہوا نا, وقت لگے گا نا, وقت سائملٹینیسلی تقریباً مکمل ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے. دیکھیے اگر تو جنگی بنیادوں پہ کام کرے, نواز شریف میں یہ صلاحیت تو ہے, یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ حل ہو جائے الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ ہو تو یہ کیسے رہے گا؟ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں. دیکھیں نا, اپوزیشن تو متحد بھی نہیں ہے, آرگنائزڈ بھی نہیں, اپنی اپنی جگہ آرگنائزڈ بھی نہیں ہے, متحد بھی نہیں. الیکشن تو صورتحال میں ممکن ہے جیت جائیں. الیکشن کے بعد جب لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کرپشن کا کیا ہوگا؟ تیسرا یہ عام طور پہ یہ باور کیا جائے, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% صحیح ہے, عام طور پہ یہ باور کیا جاتا ہے قطر گیس میں $100 ارب بنائے گئے ہیں. ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ گورننس کا کیا ہوگا؟ 122 ہیکٹری ہیں یہاں پہ, ابھی میں نام نہیں لیتا, کل میں ڈاکومنٹس لے آؤں گا اس کی زمین پہ کنڈوں نے قبضہ کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رولنگ پارٹی سے تعلق ہے. چیف سیکرٹری کو انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے, ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کے بھی علم میں ہے, اس پہ قبرستان بنا دیا گیا. قبرستان تو تھا دوسری طرف, اب وہ تگڑا آدمی تھا, اس نے قبضہ لے لیا ہے. ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ پولیس ٹھیک نہیں ہے, گورننس ٹھیک نہیں ہے, انصاف مل نہیں سکتا. ترقیاتی منصوبے تو ایک حصہ ہے نا, روزگار چاہیے لوگوں کو چاہیے انصاف, بگڑے ہوئے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے بغیر ورنہ مطلب الیکشن فرض کیجئے جیت جائیں, ہم فرض کر لیتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, تو کیا کریں گے پھر اس کے بعد؟ پھر کہیں اور سے ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ابھی جو اعلانات کیے ہیں یا جو ہدایات کی ہیں اپنے وزراء کو, اور کرپشن کو سختی سے کہا ہے کہ اس سے کوئی اشارے نہیں ملنے چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ بنیادی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے, اور خاص طور پر حکومت جب پہلے دن حکومت سنبھالتی ہے, حلف اٹھاتے ہیں اس کے وزراء اعظم اور وزیر, تو ساتھ ہی پھر یہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو چونکہ اب 22 مہینے رہ گئے ہیں, تو وزیر اعظم پچھلے کچھ عرصے سے ذرا بیمار بھی تھے جی, تو ایک تو یہ کہ اب انہوں نے ان ساری چیزوں کی ٹائم لائنز چیک کی. انہوں نے کل جو میٹنگ کی تھی وہ اپنے آفس کے لوگوں کو بلایا, اپنے جوائنٹ سیکرٹریز کو بلایا اور تمام لوگوں کو بلایا, اور ان سے پریزنٹیشنز لی کہ جناب یہ بتائیے کہ منصوبہ A کہاں تک پہنچا, B کہاں تک پہنچا, ٹائم لائن سے آگے ہیں یا پیچھے. تو انہوں نے کچھ, تو یہ وزیر اعظم کی اب جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منصوبہ دسمبر 2017 میں مکمل ہونا ہے اس کو تو آپ لے کے آئے اگست 2017 میں, اور جو مارچ 2018 میں ختم ہونا تھا جتنے بھی منصوبے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ لے کے آئے دسمبر 2017 تک. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں باغیں ہیں ذرا, یعنی انہیں کہا کہ اب آپ تیز چلیں, انہیں مہمیز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں, ایک تو سمپل سی بات ہے, یہ انہوں نے الیکشن کو سامنے رکھ کے یہ فیصلے کیے ہیں. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جائیں گے صحت کے شعبے میں, اور کوئی 20-22 ہسپتال جو ہیں وہ مختلف پورے ملک میں بنائیں گے, اور ہر ہسپتال جو ہوگا وہ 500 بیڈ سے زیادہ کا ہوگا. اور خیال ان کا بھی ہے, منصوبہ بہت بڑا ہے, اب پتہ نہیں یہ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے یا ہو بھی پاتا یا نہیں پاتا. وہ یہ ہے کہ اس کو جلدی شروع کریں, اکتوبر میں گراؤنڈ بریکنگ ہو اور اگلے سال دسمبر میں فنکشنل ہو. اچھا ویسے چلے اپنے لیے یا ووٹ لینے کے لیے, لیکن عوام کے حق میں تو اچھا ہے صاحب. اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اگا دوڑ پیچھے چوڑ. 8 ارب روپے کا انہوں نے اعلان کیا تھا 1000 اسکولوں کے لیے زلزلہ زدہ علاقوں میں, 5 اضلاع پختونخوا کے, 5 آزاد کشمیر کے, ایک دھیلا دیا نہیں. یہ پیپلز پارٹی نے آخری دور میں یہ پیسے خرچ کر دیے تھے اور چیزوں پہ, بے نظیر انکم سپورٹ پہ, فلان چیز پہ. اب انہوں نے بھی یہ بھی نہیں دے رہے پیسے. بات یہ ہے کہ جو جاری منصوبے انہیں بھی تو آپ کو مکمل کرنا ہے, آپ کو اسپتال بھی ٹھیک چلانے ہیں, آپ کو اسکولوں کے کتنے ملازمین کم ہیں پنجاب کے اسکولوں میں, گریڈ 4 کے 60,000, کہیں خاکروب نہیں ہے, کہیں کلرک نہیں ہے, کہیں چپراشی نہیں ہے, کہیں مطلب یہ صفائی کا بندوبست نہیں ہے. کیسے چلے گا جی کام؟ نہیں, یہ سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے. پچھلے سال ایجوکیشن کے لیے, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 14 ارب روپے خرچ ہوئے.
सड़कें बनने का बड़ा शौक है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं वैसे मैं एजुकेशन के बारे में, चूंकि एक लंबी डिबेट है, हम वापस एजुकेशन के आके बारे में ब्रेक के मेरा बाद बिल्कुल एक अलग नुक्ता नजर है। हाँ, ब्रेक के बाद बात तो कर लें। लिहाजा उसको तो फिलहाल छोड़ दें, चले ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं कि आगे की जानिब तो गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन जहाँ पीछे नकाइस मौजूद है उनको भी दूर करना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली से मुतालिक प्रोग्राम में बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो इजलास मुनक़िद किया इतना तवील, उसमें वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। हारून साहब, कोई काबीना में छांटी हो सकती है वज़ीर-ए-आज़म? देखिए जी, मेरी समझ से ये बालातर है कि काबीना बदली जा रही है, सरताज अजीज को निकाला जा रहा है। सरताज अजीज को कैसे निकाला जा सकता है? निकालना तो तारिक फातमी को चाहिए, जिसके बारे में ये डाउट है कि वो इतलात दे सकता है अमेरिका को, जिसके बारे में जो स्कैंडल है, मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। तो सबसे अहम बात यह है कि सरताज अजीज तो देखिए बहुत बड़ा एसेट है, एक लिहाज से, ठीक है, बुजुर्ग आदमी हैं और समझते हैं, उनका बड़ा बैकग्राउंड है, इतदाल है, उनको कैसे निकाल सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है, उनको निकाल सकते हैं। फुल टाइम वजीर खजाना होना चाहिए। जितना बड़ा चैलेंज है अमेरिका के साथ ताल्लुकात का, सीपैक की वजह से इंडिया के साथ मामलात बहुत पेचीदा हो गए हैं, कश्मीर में तहरीक है। अब तक तो चाहिए ये था कि दुनिया के सारे कैपिटल्स में हमारे लोग जा चुके होते और कश्मीर पे ब्रीफिंग दे चुके हो गए, पाकिस्तान का मुकदमा में। और भी जो जिन तब्दीलियों की बात किया मेरी समझ में नहीं आई, मुझे तो ये खबर कोई सही नहीं लगती। आप बताइए जी। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर कुछ भी नहीं होगा, खबर सिर्फ एक्सटेंशन थोड़ा सा हो सकती है इम्कानी तौर पे, मतलब कोई किसी एक दो चार आदमी को कोई मजीद शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक आपको नया ग्रुप पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है तो वो करनी चाहिए। देखिए, एक तो PMLN का मैं आपको जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, दूसरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन की तैयारियां कर ली। अब जो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को, ये जो 7 अगस्त से शुरू होनी है, इसको और अपनी इलेक्शन कैंपेन को और इस कैंपेन को साथ साथ लेके चलेंगे। पनामा इसमें बुनियादी इशू नहीं रहेगा, अब वन ऑफ द इश्यूज हो जाएगा। अच्छा। और इसमें जो रोटी कपड़ा और मकान के नारे की तर्ज पर कोई नारे भी सोचे जा रहे हैं, वो भी बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तजुर्बा हुआ धरने से कि फंड्स बहुत जरूरी हैं इस तरह की कैंपेन के लिए, उनकी अरेंजमेंट करनी चाहिए। अच्छा। तो इलेक्शन के लिए भी अब इस तरह का एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें मोबाइल फोन के जरिए भी आप फंड्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकेंगे। तो इस तरह की अरेंजमेंट की जा रही है। कितने देंगे फंड्स तहरीक इंसाफ को मोबाइल के जरिए? अच्छा, ये तो तय होगा कि जब वो आएगी स्कीम तो फिर कितने फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का ख्वाब कहां तक पूरा हो सकता है? मुत्तहिदा अपोजिशन का तो फिलहाल कोई वजूद नहीं। अच्छा, बिलावल ने फैसला कर लिया है कि पंजाब की हर सीट पे आदमी खड़े करेंगे, कोई किसी को स्पेस नहीं देता, कोई अलायंस अपोजिशन का बनने का दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आता। लोकल अलायंसेस बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में अंडरस्टैंडिंग करेगी मेरा ख्याल है नून लीग, सब कुछ वैसा ही होगा। पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत का खात्मा करने की कोशिश करेगी। नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी उनके नुक्ता नजर से ये होनी चाहिए कि बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत हो, जो हो सकती है अगर हालात ठीक रहे, अगर कोई और हादसा ना हो जाए। अच्छा जी। तो और पख्तूनख्वा में उसको उठा फेंके, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने इसके लिए आधा वजन कम करने के लिए भी तैयार होंगे। अच्छा, देखिए जी, और पंजाब में तो जाहिर है पॉसिबिलिटी, मगर पंजाब में इस दफा लोग पीपल्स पार्टी पे वोट जाया करने की गलती शायद न करें, इल्ला ये कि वो गैर मामूली तारुफ पैदा कर दें। KPK का जो मामला है ना जी, KPK में एक नया इत्तेहाद बन रहा है और वो इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस इत्तेहाद का नाम है मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसको जिंदा करने की कोशिशों में आजकल हमतन मसरूफ है मौलाना। आपको लगता है? अच्छा, मुझे लगता है डीजल का वो दाग अब तक धो नहीं सकी, अब डीजल और मलेगी अपने कपड़ों में। मसला यह है कि आप जो मर्जी कहते रहे, जो वहां पर KPK के लोग हैं वहां पर तो एक पजीराई मौजूद है, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी के साथ जो कुछ उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में किया था, आपको याद है? उनके कारकुन कभी भूल सकते हैं? अकरम दुर्रानी ने टीवी पे आके कहा था धांधली जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। अरुण साहब, वो सब जूतियों में दाल बटी थी। ये इलेक्शन एक अलग चीज है, उनको सूट उसको छोड़ दे इस वक्त। नहीं, अलग चीज क्या है? जो चीज उन्हें सूट करेगी। हाँ, सूट क्या करेगा उन्हें? तहरीक इंसाफ सूट करेगी, तहरीक इंसाफ हजरत मौलाना सूट करेंगे। तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार है। अच्छा, कह रहे हैं मेरी इत्तला तो ये है। अच्छा, तो उसमें दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी कोशिश कर रहे हैं।
اب عمران خان صاحب کی اپنی ایک اسکیم آف تھنگس ہے. ہاں ایک بات البتہ پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی ہے بڑی اچھی, وہ یہ ہے, ایک منٹ یار, یہ لطیفہ دوبارہ, اچھا وہ یہ ہے حرم صاحب, میں تو میرے محترم لیڈر ہیں اس ملک کے, میں تو آج یہ آپ اچانک محترم ہو گئے. میرے لیے ہر لیڈر محترم, نہیں کیا نہ تو دیکھیے آپ کو ان سے بے تکلفی حاصل ہے, مجھے نہیں. اسکیم آف تھنگس کیا ہے؟ اسکیم آف تھنگس یہ ہے, اور بھائی حالات ہوتے ہیں, اس کا پریشر ہوتا ہے, اس میں فیصلے ہوتے ہیں. پالیٹکس میں سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, آدمی نہیں اہم ہوتے, مفادات اہم ہوتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا آخری انالیسز میں پالیٹکس ایک میٹیریل چیز ہے. کانگریس یہ بتائے وہ مسلمانوں کو. اچھا یہ بات عمران خان کو کچھ سمجھانے والے ہیں, اچھا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اب ان کی تقریروں کی تیاری کے لیے, پہلے جو کہا جاتا نا کہ وہ جو سنتے ہیں کہہ دیتے ہیں, اب بات یہ ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ ان کی تقریر تیار کرنے کے لیے ایک سیل بنایا جائے. اچھا, اور جو خاص مخصوص پوائنٹس پہ بات کریں گے وہ, اور انہی پوائنٹ سے متعلق سوال جواب ہوں گے, اور اس سے آگے پیچھے ڈیویٹ نہیں کریں گے. اچھا یہ عمران خان صاحب, مجھے اجازت آپ دیں گے اس پہ؟ جی جی ارشاد فرمائیے. نمبر ایک ایسا نہیں ہوگا, نہ ہو. نمبر دو, ابھی انہوں نے جو نامزدگیاں کی ہیں کس کی کی ہیں؟ چودھری اشفاق, یہ 4 صوبے میں کی ہیں نا. جی جی. اسحاق خاقوانی, اور تیسرا کون ہے؟ اور پوٹھوہار کے لیے پھر وہی عامر کیانی. اگر تحریک انصاف کے ووٹ 70% بھی ہو جائیں تو پوٹھوہار میں ہار جائے گی. پنڈی ڈویژن میں کس طرح ہار جائے گی؟ پنڈی اور سرگودا ڈویژن میں. عامر کیانی ایک لڑکا ہے, ایک نوجوان ہے, لوز ٹاک کرنے والا, غیر ذمہ دار, سنگین الزامات ہیں اس پہ. وہ باقی تینوں انہوں نے مان لیے پارٹی کی باتیں, یہ اپنا مسلط کر دیا. اور یہاں بھی وہ مسلط بات اور لوگوں کو کرنا چاہتے تھے, لیکن پارٹی میں جب مشورہ کمیٹی میں اگر سیف اللہ نیازی ہے, اگر شاہ محمود قریشی ہے, تو پھر کمیٹی کی تقریر کیا ہوگی؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے جی, یہ تو ان کا پارٹی کا بھی انٹرنل فیصلہ ہے, جب پرفارم کریں گے پھر میں بات کر سکوں گا اس پہ. اچھا دوسری ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے ایک تو اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر لی. جی, وزیر اعلیٰ چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ پوری قوت لگا رہے ہیں بلاول صاحب 2 چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ واٹس ایپ زیادہ سے زیادہ کیے جا سکے مراد علی شاہ کو کہ یہ کام کر دو, کیونکہ اب ہماری جو بہن فریال ہیں وہ تو شاید اس طرح فون کالز نہ کریں اور اس طرح ایس ایم ایسز نہ کریں, کیونکہ اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے, تو واٹس ایپ کرتے ہیں بلاول صاحب. اچھا, تو ایک تو اس کا نیٹ ورک بن رہا ہے, گروپ بن رہا ہے, اس کا رول آپ کا مطلب کم ہو گیا اس کا. اچھا تو فریال تالپور کا رول کم ہو گیا. جی یہ کہہ رہے ہیں کم ہو گیا. اچھا, اور اس کے ساتھ پھر اب یہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بلاول صاحب پوری کی پوری سندھ کی تنظیم وہ اثر نو بنا رہے ہیں, اور آپ کو بہت سارے نئے اور نوجوان چہرے آئندہ چند دنوں میں سندھ میں نظر آئیں گے, کیونکہ ساری تنظیمیں تحلیل ہیں. اس کے بعد وہ پنجاب کا کام شروع کریں گے. پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے, پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 5 سال کے لیے سندھ کو فوکس کرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کرنا ہے. صرف یہ ان کا کام ہے. تو بس تحریک انصاف ہی ٹارگٹ ہے. نہیں, کنٹین کیا کرنا ہے؟ سندھ میں تو ویسے کنٹین کیا کرنا ہے؟ پہلے کنٹین ہے پی ایم ایل این کے لیے نہیں, بلکہ تحریک انصاف کو بس اب یہ کہنا چاہ رہے ان کے ووٹ گر کے 15% جو لیے 2013 میں, اب مجھے ایگزیکٹ ووٹ یاد 9 لاکھ تھے, اور بلدیاتی الیکشن میں کتنے لیے؟ وہ 1 لاکھ کے قریب. تو کنٹین تو آلریڈی شہر میں ہو چکے, آپس میں لڑ رہے ہیں, جو ان کا مشغلہ ہے. دیہی سندھ میں ان کو کوئی وجود ہی نہیں تھا, تو کنٹین کیا کرنا؟ ٹھیک ہے, یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہرحال جو دونوں میرے پینلسٹ کی گفتگو ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں 2018 کے الیکشن کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کی حکمت عملی کو بات کر رہے تھے, اس پہ گفتگو کا سلسلہ, اور الیکشن کی تیاریوں کے بارے میں حبیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف اور الائنسز بن سکتے ہیں, ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن آپ تحریک انصاف کے چناؤ پہ تنقید کر رہے تھے, تنظیم سازی پر خصوصاً جو اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں. دیکھیں, ابھی عمران خان صاحب کا فون آیا وقفے میں. اچھا جی. میں نے ان سے کہا کہ جو عامر کیانی کو آپ نے بنایا نا, اس پہ آپ پچھتائیں گے, باقی 3 آدمی ٹھیک ہے پنجاب میں. انہوں نے کہا اس کو کون سے ٹکٹ دینے ہیں, لیکن جو خبر انہوں نے دی وہ یہ تھی کہ ابھی سے ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے. پچھلی دفعہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ 3-4 ہفتے پہلے ٹکٹ, جو امیدوار کے لیے, میں ان سے اس وقت بھی کہتا تھا 6 مہینے پہلے بھی ٹکٹ دے دیں. اب تو بہت ٹائم ہے. فرض کیجئے وہ 50 آدمیوں کو ٹکٹ دے دیتے ہیں, اور کمال تو یہ کہ 100 آدمیوں کو دے دیں, 240 ہے نا کل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کام کرنے کے لیے 22 مہینے مل جائیں گے. بالکل
اسٹیبلش ہونے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب کی بات ایک حد تک صحیح ہے, اسکیم آف تھنگز والی تھوڑی سی تو صحیح صاحب غالباً اسی لیے انہوں نے فون بھی کیا. ہاں یہ بھی ہے کہ وہ پہنچ چکے ہوں گے اور بات کا مقصد اور مدعا وہی نکلا. خیر رپورٹر ہوں میں, اب ظاہر ہے میں یہی کچھ ہی کرتا ہوں. چلے تصدیق تو ہوگی نا, اسے ثابت ہوگی. اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ہارون صاحب کو کال بھی آ گئی, اور اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کتنی سنجیدہ ہے کہ پہلے ہی ٹکٹ دینے کا فیصلہ, تاکہ وہ امیدوار جو ٹکٹ حاصل کر چکے ہوں گے وہ اپنی کارکردگی اور توجہ انتخابات میں کامیابی کے حصول کی طرف رکھیں گے. لیکن ایک اور اہم معاملے کی طرف آئیں گے, پاکستان سٹیل ملز کا معاملہ, جس میں سپریم کورٹ نے مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور حکومت کو کہا ہے کہ وہ پی آئی اے یا سٹیل ملز کے معاملات کو سالو کرے. حکومت تو نجکاری کا ہی سوچ رہی ہے, تو پھر حکومت یہی کرے گی ہارون صاحب؟ یہی کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. سٹیل مل کے معاملے میں, پی آئی اے کے معاملے میں, کاروباری معاملات میں نواز شریف صاحب کی اپروچ بنیادی طور پہ درست ہے. اعتراض کس چیز پہ اپوزیشن کو؟ وہ یہ ہے کہ اپنے چہیتوں کو دے دیں گے. جی ایسے ہی گمان کیا جا رہا ہے. دیکھیں گمان پہ ڈیسیژن تو نہیں دیا جاتا. مجھے شبہ ہے کہ ایسا ہوگا, اس میں فیصلہ کر دوں. آپ یہ یقینی بنائیں نا کہ سٹیل مل کی نجکاری ٹرانسپیرنٹ ہو, آپ یہ یقینی بنائیں پی آئی کی نجکاری ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ جو اپوزیشن کا کام ہے کہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے. ہمارے محترم اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا یہ ماں کا زیور ہے. یہ ماں کا زیور کیسے ہو گیا؟ یعنی آپ خزانے سے 10 12 20 ارب روپے لٹاتے رہیں, اس کی نجکاری نہ کریں. کرنا تو یہ چاہیے نا کہ پی آئی اے کے لوگوں کی ملازمتیں محفوظ ہوں, نظام ایسا ہو کہ سال بسال ترقی ملے. تو کب سے ترقی نہیں ملی, اور وہ یہ کمپنی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہو, گرو کرے, جیسے کہ کبھی دنیا کی دوسری بہترین کمپنی تھی, تو کیوں نہیں بن سکتی. اسی طرح سٹیل مل پہ اس وقت کتنے میں بیچی تھی جی؟ 36 ارب روپے میں میرا خیال ہے, اور 200 ارب روپے 300 روپے لٹا چکے ہیں. یعنی وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا, یہ 200-300 روپے لٹانے کا فیصلہ صحیح ہے. عدالت نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. دیکھیے عدالت ان چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی جو حکومت کا کام ہے. اسی طرح حکومت عدالت کا کام نہیں کر سکتی. فوج کو سول کا کام نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کر رہی ہو تو گریجولی پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمارے پاس وقت دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے نا جو کل کیا سپریم کورٹ کا, یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. جو جس طرح کی ہماری عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمیں پاکستان سٹیل مل کا اتنا نقصان برداشت کرنا پڑا, یہ ڈایامیٹرکلی الگ ہے فیصلہ اس سے. اور اس فیصلے کے نتیجے میں ایک بات پوری دنیا پہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہماری حکومت, ہماری ایگزیکٹو, لیجسلیچر, عدلیہ, یہ سب چیزیں ان ٹینڈم چلنا شروع ہو گئی ہیں, ہم آہنگی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا آپ یوں کہیے کہ مائل سٹون ہے جو ہم نے طے کر لیا. دوسرا آپ اس کی ایک مثال دیکھیں میرے اس آرگومنٹ کی. آپ لاہور ہائی کورٹ میں عدالت یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے, آپ معقول فیصلے کریں, ہم مداخلت نہیں کریں. آپ لاہور ہائی کورٹ کی مثال لے لیں. جی ایک فکر ہے کہ میں وی آر ناٹ افتخار چودھری. لاہور ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں, منصور علی شاہ چیف جسٹس, آتے ہی انہوں نے ایک بڑی فنڈامنٹل کام کیا. انہوں نے کہا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو گرے ایریاز تھے نا عدالت کے اور ایڈمنسٹریشن کے, سو موٹو نوٹس یہ وہ, انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہائی کورٹ یہ کام نہیں کرتی, تو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹین کیا. دوسرا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اوپر پوری توجہ دے دی کہ اب وہاں آئی ٹی آ رہی ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, چنا رہا ہے. تو گویا ہماری جو عدلیہ ہے, میں I feel very proud today کہ ہماری عدلیہ بہت تیزی سے میچورٹی کی طرف جا رہی ہے. پراؤڈ ہونے کا وقت نہیں آیا, کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. ہارون صاحب جو یہ جس نتیجے پہ آج ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہارون صاحب جس جہاں پر آج ہماری عدلیہ کھڑی ہے ایک بریف پیریڈ آف ڈیموکریسی میں, وہاں پر انڈیا کی عدلیہ آج تک نہیں کھڑی ہوئی. لیکن ٹھیک ہے, امریکہ کی عدلیہ کو یہاں تک پہنچتے 150 سال لگے. حبیب صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدالتیں درست ہم نے کام کری ہیں, اب حکومت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ان معاملات کو بہتر بناتی ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے جس موضوع کو چھیڑا تھا, کیونکہ وہ نیوز الرٹ تھا, معاملات ہے پاگے پراپرٹی کے, وقت کم ہے. ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, آنے والے دنوں میں یہ تاجر برادری اور یہ سارے ریئلٹرز اس سے خوش ہو جائیں گے؟ فیصلہ تو ہو گیا, جب امپلیمنٹ ہوگا تو پتہ چلے گا. یہ تو رعایت انہوں نے دے دی کہ ایف بی آر والے کریں گے, یعنی رشوت کا امکان موجود ہے, فراڈ کا امکان موجود ہے, امکان موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اندیشہ موجود ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ضرور ہوگا. ایف بی آر والے اپنے 10 روپے کے لیے 100 روپے کا سرکاری خزانے کا نقصان کرتے ہیں. 200 بلین ڈالر کی ہماری معیشت ہے دستاویزی, 250 بلین ڈالر کی ہے کالی معیشت. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, یہ ڈاکومنٹ ہوگی. سب سے زیادہ پیسہ کالی معیشت کا
اس میں ہے پراپرٹی کے کاروبار میں اور کیسا کیسا اجدہا اس میں پڑا ہے سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پر ایک درست فیصلہ ہے. اب ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ. اس کی امپلیمنٹیشن صحیح ہو نہیں سکتی ایف بی آر کی تشکیل نو کے بغیر. یعنی چیئرمین کو وہ آئینی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے, 6 ممبرز بہترین منتخب کیے جانے چاہیے, ساری معیشت ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر 18 سال کے پاکستانی سے ایک ایفیڈیوٹ لیں گے یہ آپ کی پراپرٹی ہے, اور اگر وہ بعد میں ثابت ہو کہ اس کے علاوہ بھی ہے تو حکومت اس کو ضبط کرے. یہ بہت لمبی ایکسرسائز ہوگی مگر ملک اس بحران اور دلدل سے نکل جائے گا. 6,000 ارب روپے ہیں اس میں پراپرٹی میں. ضبط تحریر میں آئے گا تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا. آپ کا ٹیکس میرا خیال 6,000 ارب تک پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ تجاویز قابل غور ہیں جو ہارون صاحب کی جانب سے دی گئی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.